کے نہایت قدوس جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، کھجوروں کے اتوار پر ہم پہلے ایک ویڈیو بنا چکے ہیں اور اس میں ہم نے غور کیا تھا کہ یسوع مسیح کا استقبال کرتے ہوئے جو نعرہ انہوں نے مارا تھا وہ لوکا کی انجیل کے اندر ہے کہ آسمان پر صلح اور عالم بالا پر خدا کا جلال۔ جبکہ یسوع مسیح جب پیدا ہوا تو فرشتوں نے گایا تھا زمین پر صلح، یہ کہہ رہے ہیں عالم آسمان پر صلح۔ تو یسوع مسیح شہر کے نزدیک آیا تو رویا۔ آج ہم اس کے دوسرے حصے پر غور کریں گے کہ جب نزدیک آ کر شہر کو دیکھا تو اس پر رویا اور کہا، کاش کہ تو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا، مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہیں، کیونکہ وہ دن تجھ پر آئیں گے کہ تیرے دشمن تیرے گرد مورچہ باندھ کر تجھے گھیر لیں گے اور ہر طرف سے تنگ کریں گے، اور تجھ کو اور تیرے بچوں کو جو تجھ میں ہے زمین پر دے پٹکیں گے، اور تجھ میں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ چھوڑیں گے، اس لیے کہ تو نے اس وقت کو نہ پہچانا جب تجھ پر نگاہ کی گئی۔ بے شمار مکاشفات اس کے اندر ہیں، لیکن غور کریں، کہیں آج بھی تو ہم ایسا پام سنڈے نہیں منا رہے کہ ہم نعرے مار رہے ہیں، ہم خوش ہو رہے ہیں معجزوں سے اور ان چیزوں سے، لیکن یسوع رو رہا ہے، یسوع دکھی ہے، کیونکہ وہ زمین پر صلح چاہتا ہے، وہ زمین پر تبدیلی لانا چاہتا ہے، اور اس زمین پر تبدیلی لانا اتنا اہم ہے، اس کے لیے اتنا ضروری ہے کہ آسمان اس نے چھوڑا، جلال اس نے چھوڑا، الوہیت کو محدود کیا اور زمین پر آیا۔ آج لوگ کہتے ہیں جی اے جان مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا جی، یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ مریں گے تو جیسے ڈاکو کو خدا نے معاف کر دیا، مسیح نے ہمیں بھی معاف کر دے گا۔ اور بھائی ڈاکو کو معاف کیا تھا، اس نے اپنے گناہوں کا مانا، اپنے گناہوں کا اقرار کیا، اسے بادشاہ تسلیم کیا۔ دوسرا ڈاکو اس نے گناہوں کا اقرار نہیں کیا، اسے بادشاہ نہیں مانا، وہ فردوس میں نہیں گیا۔ صرف ایک ڈاکو پر زور نہ دیتے رہیں، دوسرے پر بھی غور کریں کہ جس نے اقرار نہیں کیا وہ نہیں گیا، جس نے اپنے گناہوں کو نہیں مانا وہ نہیں گیا۔ یسوع مسیح شہر کے نزدیک آ کر اس پر رویا۔ رویا یہ جو لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سسکیوں کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ ٹوٹ جانا۔ ہماری حالت پر غور کرتے ہوئے یسوع آج بھی جب ہم ایسٹر مناتے ہیں، شرابیں پی کر مناتے ہیں، جوا کھیل کر مناتے ہیں، دنیا داری کے کام کرتے ہوئے مناتے ہیں، تو شاید آج بھی یسوع روتا ہے، آج بھی یسوع دکھی ہوتا ہے۔ کاش کہ تو اسی دن میں اپنی سلامتی کی باتیں جانتا، مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہیں۔ کاش ہم اپنی سلامتی کی باتوں کو جانیں۔ امریکہ میں ایک لڑکی، وہ پول ڈانسر تھی، وہ تھیٹر میں ڈانس کیا کرتی تھی، وہ ایک عبادت میں گئی، یہ بالکل سچی بات ہے، اور کلام نے چوٹ کی اس پر،
تو اس عبادت کے بعد اس کے تھیٹر کا ٹائم تھا، تو اس نے اپنی ڈائری میں لکھ لیا کہ میں آج نہیں کل توبہ کر لوں گی، کیونکہ اس نے سوچا کہ آج میں تھیٹر جاؤں گی اور میں کل توبہ کر لوں گی۔ عبادت سے نکلی، اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور وہی پیپر کھل کر وہاں پڑا ہوا تھا ڈائری کا کہ میں آج نہیں کل توبہ کر لوں گی۔ میرے عزیزو، آج ہی قبولیت کا وقت ہے، آج ہی نجات کا دن ہے، کل کسی نے نہیں دیکھی، ایک لمحے کا بھی پتہ نہیں ہے ہمارا۔ اگر آج ہم غور کریں، کامل کوئی بھی نہیں ہے، سب ناقص ہیں، لیکن اتنا تو ہو کہ ہم اس کی صلیب کے نیچے آئیں، اس کی محبت پر غور کریں کہ جس نے میرے لیے آسمان چھوڑا، جس نے میرے لیے جلال چھوڑا، جس نے میرے لیے زمین پر آیا، کانٹوں کا تاج پہنا، سر پر اس کے سرکنڈا مارتے، ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے، چہرے پر تھوکا گیا، پورے بدن پر کوڑے لگائے گئے، اور اس کے بدن کے ٹکڑے دور دور جا کر گر رہے تھے، اور وہ کئی گھنٹے میرے لیے صلیب پر لٹکا رہا، وہ زمین پر آیا۔ شاید وہ آج بھی ہمیں یہ دعوت دے رہا ہے کہ کاش ہم اس کی سلامتی کی باتوں کو جان لیں۔ میرے عزیزو، آج اپنی زندگی میں ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، کلام کو قبول کرنے کی ضرورت ہے، اور اس عید قیامت پر، مسیح کے جی اٹھنے کی عید پر اپنی زندگی یسوع کو دیں، زمین پر صلح کریں، زمین پر ایک دوسرے سے محبت کریں، زمین پر ایک دوسرے کو معاف کریں۔ یہی ہمارا سب سے بڑا ایسٹر ہوگا۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔